بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد الحمد للہ رمضان شریف کے اس دن جو 3 رمضان ہے اس کی نسبت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا سے ہے۔ یہ کس لیے اہم ہے کہ یہ ہستیاں جو ہیں ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے لیے سبق ہے، ان میں انہوں نے جو مشکلات میں وقت گزارا ہمارے لیے بھی پھر حوصلہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے اتنے مشکلات سے گزر کر بھی اور مشکل حالات میں کیا کیا کارنامے سر انجام دیے، ان کے بھی احساسات تھے، ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی، درد ہوتا تھا جو تکلیف پہنچے، کیونکہ زیادہ ہم سے، تو ہمارے لیے پھر یہ آسان ہو جاتا ہے کہ ایسی ہستیاں کہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا ویسا تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو رہی ہے تو وہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے اور محبوب بندیاں تھیں۔ خاص طور پر بچوں کے لیے ان کی زندگی میں بھی بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو ان کی عمر بالکل چھوٹی تھی، اس وقت کوئی زیادہ مسلمان نہیں تھے، اور تبلیغ کا دعوت کا بھی خفیہ اس کا حکم تھا کہ سامنے کرتے تو وہ بہت زیادہ مشقت اور تکلیف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈالتے، لوگ پتھر مارتے اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتے۔ تو اس وقت حالت یہ تھی کہ کیونکہ مسلمان نہیں تھے تو کوئی اگر تکلیف دیتا بچانے والا بھی کوئی بندہ نہیں تھا۔ اس وقت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر مبارک بھی بہت کم تھی، اور جو ہے ان کی عمر بھی کم تھی، تو یہ تو ایمان لے آئے اولاً، لیکن یہ 10 12 سال 13 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، اور اتنا یعنی بڑی بڑی طاقتیں، بڑے بڑے سیاسی لیڈر اور سردار جو کفر اور شرک کے تھے وہ سارے، تو اب آج کل جو ہمیں مشکلات آ رہی ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے وہ ان کے مقابلے میں۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، وہ جو آپ بھی یہ واقعہ تو ضروری سنا ہوگا کہ کسی نے، یہ مشرکین نے اکٹھے ہو کے نبی علیہ السلام دعوت تو نہیں دے رہے تھے، آپ اپنی نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ سجدے میں تشریف لے گئے، تو انہوں نے ادھر ادھر سے گند اٹھا کے، اوجری اٹھا کے اور چیزیں وہ حضور علیہ السلام پر ڈال دیا، اتنا ڈال دیا کہ وہ وزن سے جو ہے اٹھنے ہی نہیں ہوا سجدے۔ ساتھ دوسرے بھی کھڑے ہیں، وہ کچھ ہنس رہا ہے، کوئی اگر 1 2 مسلمان ہے تو وہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر وہ نہیں۔ ہاں یہ کسی نے گزرتے ہوئے دیکھا، لوگ مذاق کر رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو مثلا آپ جو بچے ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو دیکھیں، آپ کو بیٹھے ہیں، بجلی ہے، پانی ہے، کھانا مل رہا ہے، استاد ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو قرآن پڑھا تلواروں میں کہ سائے میں، تکلیفوں میں، کہ قرآن یہ آج بچے نے سنایا ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا، بڑا دل خوش ہوا، لیکن وہاں قرآن پڑھتے تھے تو مار پڑتی تھی بہت سخت۔ یہ تو ایک استاذ کی ہوتی ہے، وہ جو کافر جو ہے مسلمانوں کو مارتے رہتے، تھوڑوں سے، پتھروں پر لٹا دینا، چربی جہاں تک کہ ان کی پگھل جائے، آگ پر لٹا دینا، یہ قرآن پڑھنے کی سزا یہ اتنی تھی۔ تو آج تو ہم تو دیکھیں آسانی ہے، وہ اس سے پھر فائدہ اٹھانا چاہیے، آپ کو دل لگا کے پڑھیں اور زیادہ اچھے طریقے سے پھر سمجھیں، پھر اسی قرآن کو آگے پہنچانا ہے۔ تو جو ایسے کام کریں گے وہ آخرت میں پھر حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہ ان ہستیوں کے ساتھ جو ہے وہ جا ملیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں پہلے کون لوگ جائیں گے؟
فرمایا میں ہوں گا جنت جو ہے پکارے گی کہ جنت، کہے گی کہ آؤ، اور فرمایا میرے اہل بیت اطہار، امام حسن، حسین، میری بیٹی فاطمہ، حضرت علی، یہ اول لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہیں اس امت میں، اور فرمایا اس کے پیچھے ان کے محبین اور ان کے جو پیروکار، ان سے جو محبت کرنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے لوگ، حالی دعوے نعرے اور چیزیں کھانے والے نہیں اور شیرنیاں کھانے والے نہیں، جو ان کے اصل محبت کرنے والے اور ان کے مشن کو لے کے پھر ان کے بعد چلیں، کیونکہ وہ مشن چھوڑ گئے ہیں نا، وہ کام چھوڑ گئے ہیں۔ جیسے میں آپ کو کہوں کہ جی میں یہ تھوڑا سا کام کر لیا ہے، آدھی صفائی کر لی ہے مسجد کی، تو اب میں جا رہا ہوں، مجھے کوئی کام پڑ گیا، آج آدھی آپ کر لیں، تو اب میرا مشن تو میں چھوڑ گیا، اب آپ جو کریں گے صفائی تو میں آ کے پوچھوں بھئی یہ کس نے کی ہے؟ اچھا وہ آ کے فلانے بچے نے کیا ہے، اچھا دل خوش، یہ بندہ صحیح ہے، اس نے میرا کام کیا ہے۔ اور دوسرے جو ہیں دوسرا کام ان کو بھی کہہ کے گئے تھے، وہ گند پڑا ہوا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ گلی میں ہو کے نعرے مار رہے ہیں، حضرت صاحب آ رہے ہیں، زندہ آباد زندہ آباد، جان دے دیں گے، سر کٹا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ سارے ڈرامے جو لوگ سیاستدانوں کے ساتھ بھی ادھر کرتے ہیں سارا۔ سر کیا کٹانا ہے بھائی، سرانے سے سر اٹھتا نہیں صبح فجر کی نماز میں، کٹانا اس نے کیا، وہ کھینچ کھینچ کے اٹھانا پڑتا ہے، استاذوں کو بھی، ماں باپ کو بھی، اور اپنا اتنا، تو کٹانا تو جو بڑی، تو اس لیے اصل بندے جو ہیں وہ ہیں جو مشن وہ چھوڑ گئے آدھا، مثلا قرآن حدیث ہم تک پہنچا گئے، خود بھی کوشش کی، آپ چھوڑ گئے کہ اب تم نے کرنا ہے، اب جو بندہ وہ کرے گا وہ ان کے ساتھ جنت میں ان کے پیچھے پیچھے چلا جائے گا، جو نہیں خالی دعوے کرے گا، وہ خالی نعرے مارے گا، کام اس نے کوئی نہیں کرنا، کام شیطانی کرنے ہیں، تو وہ پھر اللہ پاک کو کوئی بندہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو وہاں اتنی کمزور حالت تھی مسلمانوں کی، تھے ہی نہیں مسلمان، تھوڑے بالکل تھا، اور جو تھے بھی وہ ان کے غلام تھے پہلے ہی، جیسے نوکر ہوتے ہیں رکھے ہوئے انہوں نے، تو انہوں نے چاروں نے کیا کر سکتے تھے وہ۔ بہرحال کسی نے گلی سے گزرتے ہوئے سیدہ فاطمہ زہرا، جن کی عمر بالکل چھوٹی سی تھی، بتایا کہ آپ کے ابو جان کے اوپر تو انہوں نے گند ڈال دیا ہے، تو اب دیکھیں کوئی مرد نہیں ہے، کوئی اس طرح گھر میں کوئی بڑا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو انہوں نے کہا میں تو وہ پردہ دار خاتون ہوں، میں جاؤں گا، وہ بدمعاش لوگ ہیں یعنی خامہا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئیں، بڑی چھوٹی عمر تھی، تو آپ گئے اور چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے جنتی ہاتھوں سے وہ گند جو ہے وہ ہٹایا، اور جو ہے وہ نبی علیہ السلام اٹھے اور ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ تنبیہ کی، ان کو بھی جو ہے تنبیہ کی کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو اور کیسے کیوں کر رہے ہو، تو وہ ہنس رہے تھے تمہارا، تو پھر وہ آپ علیہ السلام کو اٹھا کے وہ یعنی ساتھ لے آئیں، پھر آ کے آپ نے آپ کا چہرہ مبارک، آپ کا سر مبارک صاف کیا، دھویا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ، تو اس طرح اتنی بڑی بچپن سے ہی آپ نے مشکلات دیکھی ہے۔ پھر وہ جو شیب ابی طالب کے جو 3 سال ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے، ایسے سمجھ لیں آپ کو ایک پہاڑی میں 2 پہاڑیوں کے درمیان بند کر دیا، نہ آپ پاس کوئی کھانا جا سکتا ہے، نہ آپ کھانا لینے باہر آ سکتے، تو کیا کریں گے؟ یہاں آپ زاویہ سے باہر ہی نہیں نکل سکتے، نہ زاویہ سے کوئی بندہ، نہ کوئی دکاندار آ سکتا ہے، نہ آپ لے جا سکتے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر یہی مرنا ہی ہے کمزوری کے ساتھ، کوئی پتے کھا لیے، تو 3 سال آپ نے وہ بھی وقت جو ہے وہ یعنی وہ گزارا ہے اس طرح، تو اتنی تکلیف، پھر ہجرت کے بعد پھر جنگوں میں پھر جو ہے پھر شرک یعنی آپ علیہ السلام کا ساتھ دیتی، اور ساتھ ہی پھر جو ہے پھر آپ کے اولاد بھی ہوئی، آپ کی شادی بھی ہوئی، پھر تکلیفیں مشقتیں، انہی تکلیفوں میں ہی آپ دنیا سے جو ہے وہ نبی علیہ السلام پردہ فرما گئے آپ کی زندگی میں ہی، ابھی آپ نے تو وہ وقت جو ہے وہ دیکھا ہی نہیں تھا
کہ جو آگے اپنے بیٹے بڑے ہوتے جوان ہوتے، ان کی 9 10 12 سال عمر تھی، تو آپ دنیا سے جو ہے پردہ کر گئے۔ ابھی آپ کی عمر بعض روایات میں 24 آتی ہے، بعض میں 26 27 آتی ہے، 30 سال سے تو سب بھی متفق ہیں کہ نیچے تھی۔ تو اتنی عمر میں آپ جو ہے وہ دنیا سے جو ہے رخصت ہو گئی۔ لیکن آپ نے جو قربانی اس وقت دی جس وقت کوئی اور قربانی دینے والا، کوئی بندہ اس طرح کا وہ ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اس وقت بچپن کی حالت میں، جوانی کی حالت میں، کہ جب اب بعد میں تو پھر بہت سارے لوگ بھی مسلمان ہوئے، پھر وہ نبی علیہ السلام کی حفاظت بھی کرتے تھے، لیکن اس وقت جو ہے تو اتنی آپ بہادر بھی تھیں۔ اور اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ کیونکہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ ماں تھی اور دوسرے سے تو وہ پردہ کرتی تھی، کسی نے آپ کا سایہ بھی نہیں دیکھا، لیکن جو ہے اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے بندوں میں، صحابہ میں، آپ کی اولاد میں یا کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ نہیں دیکھا جتنی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا حضور علیہ السلام کی طرح آپ کا رنگ، آپ کی شکل مبارک، یہاں تک کہ وہ فرماتی ہیں کہ چال بھی، یہ چلنے کا طریقہ ہے، تو فرماتی ہیں کہ میں ان کو چلتا دیکھتی ہوں تو مجھے نبی علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں، ان کی آواز سنتی ہوں تو حضور علیہ السلام یاد آتے ہیں، ان کی شکل دیکھتی ہوں تو وہ یاد آتے ہیں۔ یعنی وہ سب سے زیادہ مشابہ تھیں حضور علیہ السلام سے، یعنی مردوں میں بھی عورتوں میں بھی۔ اس لیے پھر ان کے بیٹے آگے حضرت حسن حسین، وہ بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ، لیکن آپ کو سب سے زیادہ مشابہت آواز میں، کلام میں، چلنے میں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں جی آپ علیہ السلام حضرت فاطمہ میں حیا بہت تھی، وہ حیا نبی علیہ السلام کی حیا تھی، فیض تھا وہ ان کے پاس تھا، علم جو ہے وہ تھا، تقوی وہ تھا، زہد جو ہے وہ تھا، علم جو تھا وہ تھا، تو وہ وہاں سے وہ انہیں لیا ہوا۔ اور پھر اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے جو اخلاق تھے وہ بھی نبی علیہ السلام کے قدرتی طور پر وہ مشابہ تھے، آپ کا بیٹھنا اٹھنا، بات کرنا، رویہ لوگوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، یہ سارا تو اتنی بڑی شان ہے کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ آپ جنت میں دیکھیں ہزاروں کروڑوں اربوں کھربوں عورتیں ہوں گی، ساری ولی، نبیوں کی بیویاں، نبیوں کی مائیں، نبیوں کی بیویاں، نبیوں کی مائیں، انبیاء کی بیٹیاں، اور جتنی بھی عورتیں ولی ہیں وہ ساری جنتوں میں، صحابیات بھی ساری، اور انبیاء کی والدائیں یعنی مائیں اور ان کی بیٹیاں بہنیں، لیکن ان سب کی سردار جو ہے یعنی درجہ ان کا مقام جو ہے وہ ان کو جو ہے ملا، یعنی اتنا۔ تو اس لیے ہم تو احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ چند آپ کے اقوال جو ہے آپ کو میں سنا دیتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر روزہ دار حالت روزہ میں اپنی زبان، اپنے کان اور دیگر اعضاء کی حفاظت نہ کرے تو اس کا روزہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ روزے کے بارے میں آپ کا قول مبارک ہے۔ دیکھیں نا وہی جو، اس لیے میں عرض کرتا رہا، طریقہ محمدیہ کی تعلیمات یہ نبی علیہ السلام اور اہل بیت اطہار سے آ رہی ہیں۔ امام حسین، سیدنا زین العابدین، یہ ساری وہی ہیں۔ وہ تو آپ مجھ سے سنتے رہتے ہیں، یہ تذکرہ کرتے ہیں یا سیدنا عبدالعزیز دباغ سے، لیکن یہ ان کی اصل جو ہے وہ پیچھے پائی جاتی ہے ان میں قرآن حدیث اور ان اہل بیت اطہار۔ آپ دیکھیں نا وہ صاف فرما رہے ہیں۔ اب ہم نے یہ کیا چلو اور لوگوں کو آسانی سے بتاتے ہیں، اتنی بات یہ۔ تو اگر روزہ دار حالت روزہ میں اپنی زبان، کان، آنکھ اور دیگر اعضاء کی حفاظت نہ کرے تو روزے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ نے بھی بچوں جو روزہ رکھتے ہیں اپنی اور زیادہ توجہ اپنے زبان، کان، آنکھ ان چیزوں کی کرنی۔ اور آپ کا ایک قول مبارک ہے، فرماتی ہیں حضرت علی کو فرمایا کہ اے میرے سرتاج، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خامن تھے، فرماتے تھے، فرمایا اے ابوالحسن مجھے خدا سے شرم حیا آتی ہے آپ سے ایسی چیز کی فرمائش کروں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔
یعنی مجھے خدا سے حیا، یعنی ان کے یہ آپ عورتوں کو یعنی سیکھ سکتی ہیں، بیویاں سیکھ سکتی ہیں، عورتیں سیکھ سکتی ہیں کہ اگر باپ کے پاس، خامند کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو خواہاں کی فرمائشیں عورتوں کی عادت ہے کہ یہ ہمیں تو لے کے دے، ہمیں تو یہ دو، ہمیں تو وہ دو، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں یہ نہیں دیکھنا اس خامند کی حیثیت بھی ہے کہ نہیں، باپ کی حیثیت بھی ہے یا نہیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے اللہ سے، کیونکہ اللہ نے ان کو ابھی نہیں نہ دیا تو میں مانگ، اس کا مطلب ہے اللہ پاک کہے گا کہ یہ میں دیا تو میں نے نہیں ہے، یہ کیوں مانگ رہی ہے؟ تو فرمایا میں اللہ سے حیا کی وجہ سے کہ اللہ نے دینا ہے اصل تو اللہ نے دیا تو میں مانگوں، تو اللہ پاک تو فرمائے گا کہ میں نے نہیں دیا، تم کیوں مانگ رہے ہو؟ تو یہ بہت بڑی گہری بات ہے، یعنی مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ایسی چیزیں مت مانگیں کسی سے جو اس کے پاس، اس اللہ نے نہیں اس کو دی، تو اللہ سے حیا کریں کہ اللہ نے اگر نہیں دی تو آپ کیوں ضد کر رہے ہیں ہاں کہ جھگڑا بنانا۔ اور آپ کا قول ہے کہ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ ماں کے پیروں سے لپٹے رہو، اس لیے کہ جنت انہی کے پیروں کے نیچے ہے۔ ماں کے پیروں سے لپٹے رہو مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت کرتے رہو، ان کے محبت کرتے رہو، ان سے پیار کرتے رہو، ان کو جو ہے خوشی جو ہے وہ پہنچاتے رہو، تو تمہیں جو ہے یہ اپنا ملے گی یہ چیز، یعنی پھر یعنی جنت انہی کے پیروں۔ تو بندے جو سکون چاہتے ہیں، ہر بندہ سکون کہاں ہے؟ سکون جنت میں ہے۔ تو دنیا میں اگر جنتی سکون چاہتا ہے تو وہ ماں کی خدمت میں اس کو جنت جیسا سکون ملے گا، اگر وہ صحیح طریقے سے صحیح نیت کے ساتھ جو ہے وہ کرے گا وہ یہ جو۔ پھر آپ کا قول مبارک ہے کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ سوال کیا ان سے کہ اپنے ازواج مطہرات کے سے بھی اور دوسروں سے بھی کہ سب سے زیادہ عورت کے لیے اچھی کیا چیز ہے؟ کسی نے کہا حیا اچھی ہے، کسی نے کہا یہ پردہ کرنا اچھا ہے، کسی نے کچھ۔ تو آپ سن رہے تھے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی باری آئی، فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ اچھی اعلیٰ چیز کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، دوسروں نے بھی اپنے جواب دیے، وہ بھی صحیح اپنی جگہ پہ تھے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ نہ وہ نامحرم مردوں کو دیکھے اور نہ نامحرم مرد کوئی اس کو دیکھے، یعنی عورت کے ابھی افضل چیز ہے کہ نہ وہ اس نے دیکھا ہو نامحرموں کو اور نہ کسی کو نامحرم نے اس کو دیکھا ہو۔ تو نبی علیہ السلام خوش ہوئے، فرمایا یہی سب سے بڑی عورت کے لیے بات ہے۔ اور کسی نے کہا کہ انہوں نے جواب کیوں ایسا دیا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، ان سے ہی یہ جواب آ رہا ہے، وہ جو آپ کو پسند ہے۔ پھر فرماتی تھی کہ یہ دنیا کی مجھے کوئی طلب نہیں، اس دنیا میں کوئی کشش نہیں، لیکن اس دنیا میں 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، 3 چیزیں فرماتی تھی یہاں پسند ہے، باقی مجھے کوئی چیز پسند نہیں۔ ایک تو اللہ کے کلام کی تلاوت، کیونکہ وہ اللہ براہ راست پھر آپ سے کلام کر رہا ہے، لیکن اللہ پاک پھر باتیں کر رہا ہے، اللہ کی بات آپ کو بندہ رابطہ ہو جاتا ہے، جن کو پھر سمجھ آتی ہے وہ تو اللہ سے تعلق ان کا جڑ جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرنا، حالانکہ وہ بیٹی ہیں لیکن فرماتی تھی کہ میرے یہ سب سے زیادہ پسند ہے چیز۔ اور تیسری فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مجھے پسند ہے، یہ چیزیں۔ پھر فرمایا آپ نے ایک اور قول مبارک فرمایا کہ ہر وہ شخص جو اپنے عمل میں اخلاص کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، یعنی کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اللہ بھی پھر بہترین بدلہ اس کو دیتا ہے، اس کی مصلحت کے مطابق، اس کی ضرورت اور اس کی جو یعنی جو بہتر ہے خیر اس کے، یعنی جب بندہ
اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ پھر جو بدلہ دیتا ہے وہ اس کے لیے سب سے بہتر ہوتی ہے چیز، وہ جو اس کے لیے پھر بہتر ہے اللہ پاک پھر وہ دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی مدد کرے، جو آپ کی یا جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ اس کو آپ کو دے، تو آپ عمل جو ہے اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیں، تو آپ کو بھی وہ اپنا یعنی ملنا شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ نے کھانے کے آداب کے بارے میں ایک دفعہ ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو بھی، امام حسن حسین کو بھی سمجھایا، آپ بھی جو لوگ ہیں ہمارے جو ہیں ان کے لیے فرمایا دسترخوان کے آداب، کھانے ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، 12 آپ نے آداب بیان کیے جو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، جو آپ سکھا رہی ہیں نا، اسی طریقے امام حسن حسین میں وہ شانیں تھیں نا، وہ تربیت انہوں نے پائی۔ فرمایا کہ 4 چیزیں تو وہ بڑی لازم ہیں کہ معرفت، خوشنودی، شکر اور بسم اللہ کہنا۔ یعنی معرفت کا مطلب یہ کہ وہ بندہ پہچانے کہ یہ کھانا کس ذات نے پیدا کیا ہے اور کیسے یہ پیدا ہوا ہے، اور اس میں اللہ پاک کی صفات کی معرفت، اس کھانے کی لذت دیکھیں نا، لذت اللہ نے بنائی، اس کا رنگ اللہ نے بنایا۔ اب جو سیب ہے تو جیسا بھی ہوتا تو ہم کھا سکتے تھے، لیکن اس کا رنگ کیوں اللہ نے کہ بندوں کو خوبصورت لگے، تو اس سے پھر بندے کو محبت پیدا۔ اس کی شکل اللہ نے کیوں ایسی بنائی، وہ اچھی لگتی ہے، حالانکہ وہ تو کیسا بھی ہو سکتا تھا، انگلی کی طرح بھی ہو سکتا۔ سیب، مالٹا، آم، دیکھیں نا، انگور پڑے ہیں، انار کتنا خوبصورت۔ تو یہ اللہ پاک کی بندے سے محبت ہے کہ اللہ پاک ایسی چیز بنا رہا ہے جو بندے کو اچھی لگے۔ اس سے پھر بندہ جب دیکھتا ہے تو بندے کو بھی اللہ سے محبت ہو جاتی ہے کہ بھئی اللہ پاک تو میرے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں کا خیال کر رہا ہے اور میں بڑے بڑے غلطیاں کر رہا ہوں، میرے لیے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک ذات چھوٹی چھوٹی بندے کو رنگ کون سا پسند ہے، بندے کو مزہ ذائقہ کون سا پسند ہے، اس کو شیپ کون سی پسند ہے، اتنا خیال، پھر اس کی حفاظت کے لیے چھلکا، پھر اس کھانے میں بندے کے لیے وٹامن، اس کو وٹامن اے چاہیے، اس کو بی چاہیے، اس کو سی چاہیے، اس کو کاربوہائیڈریٹ چاہیے، وہ جو ڈاکٹری وہ بھی اللہ پاک نے بیچ میں ایک ایک چیز ڈال کے مختلف چیزوں میں، تاکہ یہ مزے کے لیے کھائیں لیکن ان کو فائدہ بھی ہو جائے۔ تو فرماتی ہیں کہ یہ چیز احساس ہو کھاتے وقت کہ میں کھانا، بس جانور کی طرح نہ اٹھائے اور مطلب یہ نہیں کھا کے کوئی پتہ ہی نہیں کیا ہے کیا۔ اور فرمایا کہ جو ہے ساتھ ہی اللہ کی رضا کے لیے کھائے، کہ اللہ کو میں خوش کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، کہ اللہ پاک نے مجھ پر فرض کیا میرے جسم کو خیال کرنا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ یعنی شکر بھی کرے، یعنی شکر اللہ پاک کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو دل میں قدر کرنا، ویلیو کرنا، یعنی قدر دانی کہ اللہ تیرا کرم ہے، تو نے کھانا دیا، پھر مجھے زبان دی چکھنے کے لیے، پھر فرمایا اللہ کا نام بھی لے۔ اور یہ ساتھ ہی فرمایا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے، اگر گندے ہیں تو خاص طور پر دھوئے، گندے نہیں تو ویسے بھی کھا سکتا ہے، لیکن جو ہے دھونا بھی سنت بھی ہے۔ اور بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ بیٹھے تو اب فرمایا کہ بندہ یا دایاں گھٹنا اوپر کر کے بیٹھے، اتحیات کی شکل میں بیٹھ کے کھائے۔ یہ جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں نا گوٹھ مار کے، یہ بالکل خلاف سنت ہے، ایسا تو کبھی بھی بیٹھے نا، یہ سارا یہ سمجھ لے شیطان کا طریقہ بیٹھنے کا۔ کس کو کہتے ہیں؟ گوٹھ جیسے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں ابھی نہیں، کھانے کے وقت ابھی بیٹھ جائیں بھی صاحب، ویسے بیٹھنا تو اچھی بات ہے۔ ویسے تو نبی علیہ السلام فجر کے بعد ایسے ہی بیٹھا کرتے تھے، فجر کے بعد، اس لیے آپ مجھے بھی دیکھتے ہیں، میں وہ فجر کے بعد آپ کا بیٹھتے تھے، اسی وقت جو اذکار پڑھنا یا فجر یہ اشراق تک کھاتے وقت۔ گوٹ مارنے کا یہ ہے کہ بھئی آپ کا سمجھ لیں بھئی یہ بندہ اب پہلوانوں کی طرح تیار ہو کے آ گیا ہے، کھانے سے لڑائی تو نہیں کرنی بھئی، آپ مطلب بیٹھ گیا گوٹ مار کے، اب اس نے مطلب یعنی یہ ٹیک لگا کے یا اس طرح کرنا، تو یہ اس طرح کبھی نہیں بیٹھنا۔ 3 طریقے کون سے ہیں بیٹھنے والے؟ کون سا بچہ بتائے گا، دکھائے گا؟
جو سنت ہے بیٹھنے کے طریقے. آپ ادھر آ جائیں, ادھر کریں تاکہ سب کو نظر آئے. کھانے کا طریقہ دیکھ لیں, سیدہ فاطمہ الزہرا سکھا رہی ہیں. جی ہاں بیٹھیں. ایک تو اتحیات ہو گیا نا, ہاں اس طرح, یا یعنی دو, ہاں. اور دوسرا دایاں گھٹنا اوپر کر کے, اور تیسرا جو ہے پاؤں کے اوپر جیسے زمین پر ہے. نہیں آپ ہنس رہے ہیں, اے تھے باہر گلی بھی چاہیں جی بھائی تسی پھر کس طرح گوٹھ مار کے کھاؤ دے, سارے کپڑے گندے ہو جاندے تھوڑے. گھاس کے اوپر یا جہاں گند ہے, مطلب زمین کچی ہے, تو وہاں کس طرح بیٹھے گا؟ کپڑے تسی چٹے پائے انج تسی بیٹھے جی کن تسی اس دیو پہ, تے امی تو نے ڈنڈا لے کے کٹ دے کپڑیاں نہ تسی کیا کر سکے, انج کیوں نہیں تسی بیٹھے ہوئے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ طریقہ اس کے وقت کے لیے ہے کہ جو جہاں بندہ مطلب نیچے بیٹھے گا تو کپڑے گندے ہونے کا خطرہ ہے, تو اس کا طریقہ بھی سکھایا کہ بھئی کیسے بیٹھنا ہے. اب بینڈا بھی نہیں ہے, کرسی بھی نہیں ہے, تو پھر کیا کرے گا بندہ؟ کھڑے ہو کے کھائے, چلتے پھر لیٹ کے کھائے, کیا کرے؟ پھر یہ جس کو کہتے ہیں نا اکڑوں بیٹھنا, پیراں پار بہنا, پیروں کے اوپر یعنی وزن ڈال کے تاکہ اس کے کپڑے بھی بچے رہیں اور جو کھانا ہے وہ کھا لے. اور دوسرا اتحیات جس طرح پہلے یہ بیٹھے ہیں, اور دایاں گھٹنا اوپر کر کے اس طرح, دایاں گھٹنا اوپر کر کے, اور گوٹھ مار کے بیٹھے. اب جو نہیں بیٹھنا جس طرح اس طرح کدے بھی نہ بوے, یہ بے ادبی ہے اللہ دی بارگاہ میں. بھئی بندے کی طرح یعنی بندے کو کھانا چاہیے. تو یہ فرمایا کہ اس کا یعنی ہاتھ دھوئے اور بیٹھے, اور 3 انگلیوں سے کھانا اور کھانے یعنی کھائے 3 انگلیاں کے بعد ہے 2 یہ اور یہ ایک انگوٹھا. اگر بہت زیادہ کھانا اس طرح کا ہو تو پھر چلو یہ, لیکن زیادہ تر جو برکی یا چیز لینی ہے وہ ان تینوں سے لینی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کم لیتا ہے اور اچھی طریقے سے کھاتا ہے. 3 انگلیوں سے کھانا, یہ بھی طریقہ آپ نے فرمایا. اور پھر مزید فرمایا کہ جو یعنی سامنے سے کھائے یعنی اپنے سامنے سے, مثلا بڑا ٹرے ہے تو ادھر ہاتھ نہ مارے, ادھر نہ مارے, جو اپنے سامنے ہے ادھر سے کھائے آہستہ آہستہ. ساتھ پھر فرمایا لقمہ چھوٹا ہونا چاہیے, لقمہ چھوٹا, اور یعنی چھوٹا لقمہ ہو. اور تیسرا فرمایا کہ چبانا مطلب زیادہ چبائے, یعنی یہ نہیں ہے کھانا اندر منہ میں کیا فوراً اندر نگل لیا نہ اس کو. پھر آپ کے جو دانتوں کا کام ہے وہ کون کرے گا؟ وہ پھر معدہ کو کرنا پڑ جائے گا. یہ تو دانتوں نے کاٹنا تھا نا, تو آپ نے تو کھانا اندر بھیج دیا, پھر وہ معدے کو محنت کرنا پڑتی ہے, پھر بندہ بیمار بھی ہو جاتا ہے. اور ساتھ ہی پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کھاتے وقت نہ دوسروں کے چہروں کی طرف دیکھے, وہ کھا رہے ہیں انہوں نے شرم آوے بھی یہ دیکھ رہے, نہ ان کی پلیٹوں کی طرف دیکھے تے نہ انہوں نے منہاں کی طرف دیکھے. اپنا کھا رہے ہیں, اچھی گل کرے, وہ کھا رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ کھائے. یہ تیز کھانا نا 5 منٹ بھی فارغ ہو کے بیٹھ جانا نہ, وہ طریقہ ٹھیک نہیں. بندہ اچھے طریقے سے کھا رہا ہے چبا کے اس کا. تو یہ آپ نے چند چیزیں جو ہیں اقوال دیکھیں نا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ذہن مبارک کتنا اعلیٰ تھا, آپ کتنی اچھی تربیت آپ نے امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی. تو یہ چیز ماشاءاللہ سنا. اللہ اکبر. آپ جو ہے یہ اسکرین کی طرف توجہ کر لیں, یہ بھی آپ کی بڑی اعلیٰ صفت تھی. آپ بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی حضوری, اللہ کی یاد اور اللہ کی موجودگی کا احساس, حیا اتنا کہ آپ فرما رہی ہیں کہ مجھے اپنے خاوند سے ایسی بات کرتے ہوئے مانگتے شرم جو ان کے پاس چیز نہیں ہے. یعنی اللہ کی حضور, اس کا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی موجودگی کا احساس ہر وقت ان کے ساتھ تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. دیکھ رہے ہیں, یہ پہلے بھی بیان کیا میں نے, یہ ہے بھی ان کے خاوند و سرتاج, انہی کے
ماشاءاللہ حامد سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تعلیمات ظاہر ہوں گے. تو عبادت کا مغز کیا ہے؟ حضوری. یعنی تمام عبادات کا مقصد یہ ہے بندے کو رب تعالیٰ کی حضوری. حضوری کس کو کہتے ہیں؟ اے خیال وچ رہنا کہ اللہ میرے نال ہے، اس کو کہتے ہیں حضوری. کس کو کہتے ہیں؟ اے جکر بندہ تو میرے نال بیٹھے ہیں نا تو آپ اس کی حضوری میں ہیں، یہ بھی حضوری وچ ہے. حاضر یعنی حاضری لگا دیں نے تھوڑے استاد، حاضر ہے، حاضر کا مطلب موجود، حضوری. تو بھائی حاضر و کلاس میں. اس طرح جو بندہ اللہ کے بارگاہ میں حاضر رہتا ہے اس کو کہتے ہیں صاحب حضوری، کہ بھائی وہ اللہ اس کے خیال سے نکلتا ہی نہیں. اور یہ اچھے طریقے سے آ جائے تو بہت اعلیٰ بات. لیکن جو ہے یہ عبادات جو ہیں، جتنی عبادتیں ہیں ان کا مقصد ہے یہ آپ میں پیدا ہو جائے. اب ہمیں 20 رکعتیں تراویح میں کھڑا تاکہ ہمیں یہ چیز پیدا ہو، ہم بار بار اس کو سوچیں، بار بار جو ہے وہ اس کی مشق جو ہے وہ کریں. سمجھ آ رہی ہے بچوں؟ کہ مطلب ہے حضوری دا؟ ہاں کس طرح کہ سوچنا؟ ہاں اللہ میرے ساتھ ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا. اس کو یہ ساری عبادتاں دی غرض نماز بھی اس سے واسطے پڑھی جاتی. اس بندے دی زندگی بہت مٹھی بن جاندی ہے، بہت اچھی بن جاتی ہے جی اللہ پھر جی دے نال ہوئے. دیکھا نا اللہ پاک بندے دے نال ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے جس وقت بندہ منو یاد کرتا ہے میں انہوں یاد کرنا. جس وقت وہ منو یاد کرتا ہے انا جلیس من ذکرنی، وہ میرے نال بیٹھے ہوندے. اللہ پاک فرماتا ہے وہ میرے نال بیٹھے. جس وقت میں وہ ذہن میں ہونا وہ میرے نال بیٹھے. اچھا اے ہن اگلے دن تسی نہیں اتنے آئے، دوسرے نے دسیا، چلو تمہیں بھی دس دینے. حضرت علی نے تسبیح دی مثال دی. کس کی مثال؟ انہوں نے فرمایا تسبیح دا دھاگا جو کا دھاگا یہ حضوری ہے. تسبیح کا دھاگا کیا ہے؟ وہ جڑے دانے نے وہ عبادتاں نے. تو عبادت میں حضوری ہوگی، اندر سے دیکھیں نا وہ گزر رہا ہے نا دھاگا، تو وہ ساری عبادتاں جڑیاں نے وہ ایک تسبیح پورا ایک ہار بنیا رہتا ہے خوبصورت. ایک دانہ عبادت کے مختلف درجات کے اعمال کو ظاہر کرتا ہے. دھاگا تمام عبادات کا مرکز ہے. دھاگا درمیان ہی ہے نا، دھاگے تو پروئی ہیں نا ہر دانہ جو ہے. اس طرح ہی تمام عبادتاں دے مرکز کی ہے اللہ پاک دی یاد، حضوری، اللہ دی موجودگی، اور اس کا تعلق قائم رکھتا ہے. یہ دھاگا اللہ کی حضوری کو. اب یہ دیکھیں اگر دھاگا ٹوٹ جائے، اگر دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے سارے بکھر جانے، لہدہ لہدہ لا تعلق کٹ گئے. اسی طرح اگر عبادات کی بنیاد اللہ کی حضوری اور اس کی رضا نہ رہے تو عبادت بھی ساری بے مقصد ہو جاتی ہے، بے روح ہو جاتی ہے. انہوں نے تراویح کھلوتے ہیں، نیندر آ رہی ہے، ادھر سوچ رہے ہیں ادھر سوچ رہے ہیں، انہوں عبادت بے مقصد ہوگی. لیکن یہ درمیان اللہ پاک ساڑھے نال ہے، سن رہے ہیں، اسی اللہ دا کلام سن رہے ہیں، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، دلی دلی چ اللہ پاک نہ گلاں، اس کی عبادت قائم ہے، اس کو کوئی عبادت فائدہ دے گی. سمجھ آ گئی؟ حضوری کے درجات یہ انہیں 9 درجے نے یا 10. پہلا جڑا درجہ ہے وہ تو تسی اگے دسیا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. لیکن یہ اتنا سوچنا کہ تمہیں محسوس ہونا شروع ہو جائے. جس طرح بندے دے اندر ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے، انہوں یعنی گرمی ہے تو گرمی لگتی ہے تو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، سردی ہے تو انہوں سردی، ایک ہے کہنا سردی، ایک ہے سردی چ بہ کے ٹھرنا. بھائی سردی لگ رہی ہے تو بندہ ٹھر رہا ہے، انہوں کہتے سردی دا احساس. ایک ہے سردی سے صرف نہ لے رہا ہے لیکن ٹھر کو نہیں رہا. وہ ایک ہے صرف کہہ دینا کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، یہ کہہ دینا. ایک احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو میرے تے فرق پہ جاؤ، میں کیا کر رہا، میں ایسا نہ کراں، میں انج نہیں کرنا، میں اس طرح نہیں سونا، میں نہیں کرنا. اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پاک سن رہا ہے. احساس پیدا ہو جائے، زبان بند ہو جائے، میں کیوں ایسی گل نہ کر پاواں کہ اللہ پاک بری لگ جائے.
تو یہ فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہ ان پر غور آپ کے اندر اس احساس کو پختہ کرے کہ اللہ پاک سن رہا ہے. یہ احساس پیدا ہوگا کہ مجھے ہر لمحہ سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے. اللہ پاک میرا کل بھی، ماضی بھی دیکھ رہا ہے، جو آنے والا کل ہے مستقبل وہ بھی دیکھ رہا ہے، میرا حال بھی دیکھ رہا ہے. اللہ کے سب علم میں ہے. اس کے اندر پھر جو ہے نا ایک تبدیلی آ جاتی ہے، انہوں ہر وقت احساس رہتا ہے. حضرت تمہیں ایک قصہ سنا دیا، چلو پھر کل دسا دے تمہیں. سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ایک انہوں دا شاگرد آیا، اس کو وہ پسند کہتے یہ بندہ لائق ہے، یہ شاگرد، یہ بچہ، یہ لائق اچھا. دوسرے جڑے نے وہ حسد کر دیں، اینو کیوں پسند کرے، اینو کیوں دیں، یہ کی ہے. یہ شیطانی کام ہے. جنوں جس میں کوئی خوبی ہو، دیکھے اللہ پاک آدم علیہ السلام کو پسند کیا، شیطان کا کام بنتا تھا کہ وہ ان سے اور زیادہ محبت کرے کہ اللہ اس سے محبت کرے. اگر وہ کرتا تو اس کا اور درجہ. اس نے یہ کیا کہ اس کو کیوں کر رہے ہیں، مجھے ہونا، ان کو نہیں ہونا چاہیے. یہ شیطان کا. اسی طرح ہی تسی ہونا استاد ہے ایک تو پڑھا رہا ہے، وہ ایک بچے نو کہندا پسند کرتا، یہ بچہ بہت اچھا سبق پڑھتا ہے، اس کو. تو جے تسی ہن شیطانی طریقہ ہے کہ وہ حسد کرنا، وہ انہوں کیوں پسند کرتے ہیں، انہوں نے. تسی دیکھو انہوں کیوں پسند کر رہے. وہ ہو سکتا ہے وہ سبق اچھا سنا رہے ہیں، وہ ادب کرتا ہے، وہ کوئی بے شرارت نہیں کرتا. تو تسی سوچے یہ استاد صاحب دے قریب ہے، اسی بھی اس طرح دے کام کریے تاکہ اسی بھی قریب ہو جائے، نہ کہ انہوں بھی اتوں کڈیے کسی طریقے نہ، یا وہ شکایت نہ. یہ سمجھ رہے ہو. اس طرح شیخ اور مرید، شیخ نو سیدنا عبدالعزیز دبار رحمۃ اللہ مانتے سن کہ بھی اگر دیکھے بندہ کہ مشائخ کسی وال توجہ کر رہے ہیں تو اس کی طرف آپ کی بھی توجہ زیادہ ہو جائے، محبت ادب اس کی طرف بڑھ جائے گی. اس کی طرف وہ کر رہے ہیں، یہ پھر باقی ہے. نہ ہے کہ وہ حسد کرنا شروع کر دے، وہ اس کو کیوں، یہ تو مجھے ملنا چاہیے، اس کو کیوں. یہ پھر شیطان کا وہ چکر ہے. شیطان نے یہی کیتا نا، شیطان نے یہی کیا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پسند کیا، اس نے بجائے کہ ان کو جھکتا، ان کی خدمت کرتا، اس نے کہا کہ میں نے ان کو سجدہ ہی نہیں کرنا، میں نہیں مننا یہ اچھا بندہ، میں اچھا. اس طرح تو نہیں اچھا بندہ. تو اللہ پاک جس کو چاہے. اس طرح اللہ کے بندوں میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں میں سے شیخ کا مرید یا استاد ہے یا ماں باپ ہے. باپ ایک بچے کو زیادہ پسند کرتا ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ سوچنا کیوں کر رہے ہیں، میں بھی وہ کام کروں، نہ کہ وہ شکایتیں لائے، نہ کہ وہ حسد کرے. جس طرح قابیل نے حسد کیتا، آدم علیہ السلام دا بیٹا ہے ایک، اس کا نام تھا قابیل. حابیل بہت اچھا بندہ تھا، قابیل خود تے اچھا نہیں لیکن اودے نال حسد کرتا ہے، یہ کو زیادہ اچھا چیزاں مل دیا. انہوں اللہ پاک کیوں پسند کرتا ہے، انہوں آدم میرا ابا کیوں پسند کرتے ہیں ابا جی. انہیں پھر آخرکار انہوں نے مار ہی دیتا حسد وچ آ کے. اتنا بڑا پھر اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی قتل ہو، ایک قتل کا گناہ قابیل کے کھاتے میں لکھا ہے، کیونکہ پہلا کام اس نے یہ کیا. شیطان نے اوپر حسد کیا، زمین پر آ کے قابیل نے کیا. یہ بار بار ہمارے لیے سبق ہے کہ اس طرح نہ کرو. اگر دیکھ دو اللہ نے کسی کو عطا کیا ہے تو خوش ہو جاؤ، اس کی عزت کرو، کوئی وجہ ہے اللہ پر. اگر دیکھ لیو فلاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم کر دیا ہے، اس کے محبوب ہیں، تو آپ بھی اس کے غلام بن جاؤ. کہ کوئی بات ہوگی، کوئی شیخ توجہ کر رہا ہے، کوئی بزرگ کسی کی طرف، تو سمجھو کہ اس کی عزت کرو، احترام، اور زیادہ اس سے سیکھو کہ بھئی آپ میں وہ چیز آ جائے گی. اور ایک طریقہ ہے کہ حسد کرنا، ٹانگیں کھینچنا، یہ چیزاں. تو وہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ ایک بچہ یعنی شاگرد تھا، تو وہ ان کو پسند کرتے، اس میں خوبی تھی. دوسرے حسد کرتے تھے، اینوں کیوں توجہ دے رہے، اینوں کیوں تحفے مل رہے ہیں وغیرہ. انہوں نے ایک دن انہوں نے سمجھان واسطے کہ یہ چلے نہیں سمجھتے پہ، تو ان کو سمجھاتے ہیں. انہوں نے آخیا کل جہاں نا سارے نے ایک ایک مرغی لے کے آنی ہے. لیکن تمہیں آخر ٹیچر کہ کل مرغی لے آنی ایک ایک، تجھے گھر جا کے پنڈی پا دینی ہے، میں مرغی تمہیں دو. انہوں نے آخیا کل ایک ایک مرغی لے کے آنی، سب نے چوزا لے کے آنا ہے. کل پھر سب آئے، ایک ایک چوزا پھڑے آنے. انہوں نے آخیا ہوں یہ ہے کہ اس چوزے نو لے جاؤ، انہوں ذبح کرو، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی پڑھ کے
انہوں لیکن ایسی جگہ تے انہوں ذبح کرنا ہے جسے بندہ دوجا نہ کوئی دیکھتا ہوئے پیا، کوئی سامنے نہیں کرنا، ایسی چھپ کے ایک جگہ تے جتھے کوئی تنوں تک نہ رہا ہو۔ کوئی جڑا ہے وہ کوٹھری وڑ گیا، کوئی تھلے چلا گیا، کوئی باتھ روم وڑ گیا، بھائی اتنے بھائی بندہ کو نہ دیکھے، کوئی باہر جنگل بھی چلا گیا، کوئی باہر جڑا زمینوں میں چلا گیا، اتنے جا کے انہیں ذبح کر لیا۔ ہر ایک نے ایسا جگہ تے کیتا جتھے کوئی نہیں، تو سارے نے چوزے خاموش ہو گئے۔ وہ جڑا ایک شاگرد آیا انہوں نے جنہوں پسند کرتے، وہ بول رہا ہے، وہ چوچا جڑا چوں چوں کر رہے، آوازاں کر رہے ہیں، وہ سارے بیٹھے نے، انہوں نے گردناں انہوں نے کٹیاں نے، ایک ہے کہ اس کی وہ زندہ ہے بالکل۔ انہوں نے سوچا ہاں دیکھا اسی آج استاد صاحب دی گل سنی ہے، سانوں تے انعام ملنا ہے، یہ روز انہوں پسند کر، اج جڑی سختی یاد آنی، بھائی دا چوزا ٹین ٹین کر رہا ہے، تے انہیں تے غصہ ہونا نے، وہ یہی سوچ رہے سن۔ انہوں نے پوچھا کہ اس شاگرد کو کہ بھائی جدوں میں تمہیں کیا ہے انہوں ذبح کر لیا وہ، تے تسی کیوں نہیں ذبح کیتا، تے تسی جڑے کیتا ہے تسی کیوں کیتا ہے؟ انہوں نے کہا جی تسی سانوں کیا ہے، آپ نے ہمیں بولا ہے کہ ہم ایسی جگہ ذبح کریں جہاں کوئی، تو ہم کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا میں جنگل میں چلا گیا، کسی نے کہا میں قبرستان میں تھا، کسی نے زمینوں میں، کسی نے کوٹھڑی میں، کسی نے کمرے میں، کسی نے چھپ کے دیوار کے پیچھے، کسی نے ستون کے پیچھے۔ اس سے پوچھا تو کیوں نہیں کیتا؟ انہوں نے کہا جی حضور منوں کوئی ایسی جگہ نہیں لبھی جتھے اللہ نہیں دیکھ رہے، منوں کوئی ایسی جگہ نہیں لبھی جتھے اللہ نہیں، کیونکہ اس میں حضوری، یہ جو بات ابھی میں نے پہلے بتائی ہے نا، اس میں حضوری کی صفت تھی نا، وہ ہر وقت وہ خیال تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے وہ مرغی جدھر لے کے جائے سوچے چلو کوٹھری میں کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ پھر ایسے ہی لے آیا۔ تو انہیں پھر انہوں نے انعام دیتا، انہوں نے کہا فرمایا صحیح گل، اس واسطے میں یہ کرنا کہ اس بچے خوبی پائی جاتی ہے حضوری کی۔ تو اس کو کہتے ہیں حضوری، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ساری باتاں جتنا تسی پڑھ رہے ہو بچپن وچ ہوں تسی اتھے رہ رہے ہو، تو تھوڑے ذہن یہ چیز آنا شروع ہو گئی دل میں، وہ بندہ ولایت کی دنیا کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے، اس کا اللہ کی دوستوں میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے، اللہ کی رحمت پھر اس کے ساتھ رہتی ہے، اللہ پاک تو متوجہ ہو جاتا ہے اس کی طرف، اس کو پھر بڑی آسانیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ حضوری ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب جو ہے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور کل شریف پڑھ لیں 3 دفعہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں ہم وہ پیش کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ یا رب العالمین، یہ تراویح کی نماز میں جو قرآن پڑھا گیا، سنا گیا، تراویح کی نماز پڑھے گی، نوافل ادا کیے گئے، یہ ابھی ذکر کیا ہم نے، جو سورۃ فاتحہ کل شریف پڑھی، واعظ نصیحت کی، اپنی بارگاہ سے اس پر اجر و ثواب عطا فرما، اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش فرما، آپ کے طفیل تمام انبیاء رسول ملائکہ علیہم السلام، اہل بیت کرام، خاص طور پر جن سے یہ دن نسبت رکھتا ہے، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام علیہ کی پاک بارگاہ میں، عالی بارگاہ میں پیش فرما، اور ہمارا سلام ان تک پہنچا، اور یا ارحم الراحمین ہمارا پیغام پہنچا کہ ہم نے ان کی تعلیمات آج سنی ہے، یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرما، وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ہم بھی جنت میں جانے کے محتاج ہیں، قیامت والے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، ان کے پاس تو جنتوں کے جہان ہوں گے، اور اب تو اپنے فضل سے ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، ان کی شفقت نصیب فرما، ان کی حیا میں سے ہمیں بھی ایک ذرہ حیا نصیب فرما، ان کی حضوری میں سے ہمیں حضوری نصیب فرما، ان کا روحانی باطنی فیض نصیب فرما، یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم و احسان سے ان کے درجات کو اور بلند فرما، ہماری ماؤں بہنوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا،
یا ارحم الراحمین۔ یہ بچے نے آج جو قرآن سنایا ہے سب نے یا اللہ قبول فرما، اور جو پڑھ رہے ہیں حفظ کر رہے ہیں ان کو بھی حافظ عالم دینی دنیاوی ہر قسم کا علم نصیب فرما، ظاہری غنا باطنی غنا نصیب فرما کہ یہ دین کی خدمت مخلوق کی خدمت اور تیری رضا حاصل کر سکیں۔ جو بزرگ آئے ہوئے ہیں یا رب العالمین بیٹھے بڑی عمر کے سفید داڑھی والے، تو بھی ان سے حیا فرماتا یا اللہ، ان کی برکت سے ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے دلوں کو بھی سفید تزکیہ فرما، باطن کو یا رب العالمین ہمارا بھی تزکیہ فرما، باطن کو اپنی معرفت کے نور محبت کے نور سے منور فرما، رمضان کی برکات نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔